شرک کے جو اصطلاحی معنی ہے وہ کیا ہے کہ شرک دو قسم کا ہے، ایک شرک فی الذات ہے، ایک شرک فی صفات۔ شرک فی الذات کو تو ایک جملے میں سمجھ لیں، کسی کو اللہ سے یا اللہ سے کسی کو ٹھہرانا، یہ شرک فی الذات ہے۔ کسی کو اللہ سے یا کسی سے اللہ کو ٹھہرانا، یہ شرک فی الذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی نفی کی، فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ مجھ میں سے کوئی ہے نہ میں کسی میں سے، نہ مجھے کسی نے جنا ہے نہ مجھے کسی نے بنایا ہے، اور نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ کوئی میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں چیزوں کی نفی کر دی، ذات کے حوالے سے کہ نہ میں کسی سے ہوں نہ مجھ سے کوئی ہے۔ تو یہ تو ایک جملے میں آپ سمجھ لیں شرک فی ذات یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ سے ٹھہرانا کہ یہ اللہ سے ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کا نور ہے، یہ اللہ سے ٹھہرانا ہوا، یہ شرک ہے۔ شرک فی صفات کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی صفت جو اللہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسی خاص مفہوم میں جو اللہ کے لیے مستعمل ہے، اگر کسی اور کے لیے استعمال کی جائے تو یہ شرک فی صفات۔ آپ کوئی کہے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ نے خود کو سمیع کہا ہے، سننے والا، بصیر کہا ہے، دیکھنے والا۔ انسان بھی سنتا ہے، سمیع ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، بصیر ہے، اس کے اندر بصارت بھی ہے، سماعت بھی ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے۔ تو یہ صرف تو اللہ کی بھی ہے، سمیع اور بصیر۔ اللہ حکیم ہے، ہم ایک طبیب کو بھی حکیم کہتے ہیں، تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ یہ شرک نہیں ہے۔ اس میں ایک قید میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جس مفہوم کے ساتھ، جس خاص مفہوم کے ساتھ اللہ کے لیے ہم اس صفت کو مانتے ہیں، اگر اسی مفہوم کے ساتھ بندے میں مان لی تو یہ شرک ہو۔ انسان سمیع ہے، سنتا ہے، اس کا سننا محدود ہے، اللہ کا سننا محدود نہیں ہے۔ انسان کے کانوں کی جتنی طاقت ہے وہ اس کے مطابق سنتا ہے، دیوار کے پیچھے کوئی کیا کہہ رہا ہے اسے نہیں پتا، تو انسان کا سننا محدود ہو گیا، اللہ کا سننا لامحدود ہو گیا۔ تو یہ خاص مفہوم اس صفت کا صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ہمارا پیر تو بغداد میں سنتا ہے، ہم کراچی میں پکارتے ہیں، وہ بغداد میں سنتا ہے، زندہ بھی نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، پھر بھی سنتا ہے۔ تو گویا ہم نے اللہ کی یہ خاص جو صفت تھی، خاص مفہوم کے ساتھ یہ بندے کو دے دی، تو یہ شرک فی صفات ہو۔ انسان دیکھتا ہے جہاں تک اس کی نظر جائے، دیوار کے پیچھے کیا ہوتا ہے اسے نہیں پتا۔ پھر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو کراچی میں ہوں لیکن بغداد والا مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، ہر وقت میرے پیر کی نظر مجھ پر ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس صفت کو، بصیر ہونے والی صفت کو، دیکھنے والی صفت کو جو اللہ کے لیے خاص تھی، خاص مفہوم کے ساتھ کہ وہ ہر جگہ دیکھتا ہے، وہ آپ نے اس بندے میں مان لی، تو آپ نے یہ شرک فی صفات کیا۔ شرک فی صفات کی آگے 4 قسمیں ہیں۔ شرک فی صفات کی آگے 4 قسمیں ہیں: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادہ، اور شرک فی العادہ۔